تو اس اگلے پورے سال دے اندر صرف 2 مجلساں دا ارادہ کیتا کہ صرف 2 مجلسیں پڑھیاں جان گیا. تو بھار ودیا یا نہ ودیا, میزان دا وزن ودیا یا نہ ودیا, تو اس تے واجب نماز دے بعد 2 منٹ وقف کر دیو, روٹین بن جائے گی. روٹین اچ نہیں بھی اس نو شروع کرو گے, ہفتے بعد 2 ہفتے بعد 21 دن بعد 40 دن بعد زندگی شامل ہو جائے گی تسبیح سیدہ. مسلح والے پاسے جاندے آپ ہی وقت بنے گا. انہاں نو مس نہ کرو, انہاں چیزاں نو ہتھوں جان نہ دیو, زندگی وچ شامل کر لو. ہن تسبیح ہے کتنی عظیم, ذرا ذہن وچ رکھو. بارہا پڑھ چکے ہیں, بہت ساری روایات ہیں, ایسیاں روایات ہیں تسبیح سیدات. ایک پیش کردہ کہ ساری تصویر نظر آ جاوے. امام علیہ السلام فرمائے پہلا اس دا فائدہ اے نجات دے حوالے نال کہ انسان نماز ختم کرے, تشہد دی حالت وچ بیٹھا ہوئے, اپنے پیراں نو پھیلاوے نہیں, اوتھے بیٹھی جاتے 2 تو 3 منٹ دے اندر تسبیح سیدہ دی تلاوت کرے. قربتاً اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, سبحان اللہ 33 مرتبہ, تے آخر تے ایک باری آکھنا ہے لا الہ الا اللہ. امام فرمیندے جے بیٹھا ہے نا تے کھڑا ہون تو پہلے اللہ جنت واجب کر دے. ہائے ہائے, اجر تھوڑا ہوئے تے نہ بولی, تیرا ملی جنت ہے بھائی. حیدری حیدری خدا بابا میرا بھائی, اگر تسا محبت کیتی ہے محمد والے محمد نال تے دنیا تیرے شایان شان نہیں, نبھانی ہے گزارنی ہے دنیا, مگر آخرت دی وائی سمجھ کے, آخرت دی کھیتی سمجھ کے. پکا ٹھکانہ نہیں ہے, مقام ساڈا نہیں ہے, ایسا وائی کرنی ہے, کھیتی باڑی کرنی ہے آخرت واسطے ذخیرہ. پتہ کوئی نہیں کیڑا پل آخری ہے, پتہ نہیں کیڑا لمحہ آخری ہے, پتہ نہیں کیڑا سا آخری ہے, پتہ نہیں کیڑا دن آخری ہے. بیٹھے تو اس دے اٹھن تو پہلے جنت واجب ہو جائے گی, چونکہ اس سے تسبیح ہے. معصوم علیہ السلام فرمایا پتہ نہیں اس دی کی شان ہے کہ جیڑا تحفہ مصطفیٰ بطول نو عطا کیتا ہوئے, کی منزلت اس تحفے دی جیڑا پاک نبیان دے سلطان جیڑا وڈا اقتدار ہوئے, جیڑی وڈی ریاست وراثت ہوئے, پیو وڈا وڈا تحفہ دین عطا کردا ہے. بابا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے, اور بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے, تو تحفہ کیسا ہوئے گا؟ جیڑا پیو پھردہ ہوئے گا, جیڑا پجدہ ہوئے گا, جتنا رئیس ہوئے گا, تے جس دے صدقے زمانے نو رزق ملے, بیٹی نو کیسا تحفہ عطا کیتا ہوئے گا. سا کی ونڈ کرنی ہے, آؤ پھر سارے میرے نال مسلمان اللہ دے گھر جبان والے, آؤ پھر چلیے امام دی بارگاہ تے مولا تو پوچھئے, چھٹے امام علیہ السلام تو پوچھئے مولا تو ان کتنی پیاری ہے تسبیح سیدہ. حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد, مولا نے فرمایا بھئی 1000 رکعت نماز, محبت نال سننا, 1000 رکعت نماز نوافل تو پڑھنا ایک پاسے تے تسبیح زہرا پڑھنا جعفر صادق نو زیادہ تے. مل کے نہ رہے حیدری یاد. 1000 رکعت نماز تو پیارا ہے. صادق آل محمد فرمایا کہ میں تسبیح سیدہ پڑھا, تو جڑا اتنا بڑا عمل ہے اس نو کدی ضائع نہ کرو, اس نو زندگی میں شامل کر لو. اے اس اللہ کل شیء قدیر دا کرم ہے, اے اس رحمان رحیم دا کرم ہے, اس اللہ کل شیء قدیر دا کرم ہے. جس اللہ کل شیء قدیر نے انعامات دی, تحفیاں دی بارش کر دیتی ہے, کیسا رحیم ہے, کیسے خزانے نس دے, کیسی بخشش و عطا ہے اس اللہ کل شیء قدیر دی. بندے آپ پیار کر اپنے رب نال, عشق کر بندیا اللہ کل شیء قدیر نال, محبت کر, دل وچ اوکھی سوکھی تھوڑی جی جا بنا رب دی.
جس دل نو مردہ ہی کر لئی تے بیماریاں دا گھر ہی بنا لئی، اس دل نو تھوڑی جئی حیات بخش، اس دل نو تھوڑا جگہ، اس دل نو تھوڑا زندہ کر۔ بندیا کتنا دور رہے ہیں رب تو کہ دل ہی بیمار کر لے آئی۔ کتنا دور رہے ہیں اللہ کل شین قدیر، بیمار دل نو میں شفا دے، رب دا ذکر کر۔ جانور تو بدتر زندگی اس مسلمان دی کہ جس دی زندگی وچ ذکر خدا نہیں یا خدا دا ذکر کر نہیں سکدا ہو، جانور تو بدتر ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے وہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بندیا ہر شے جو شامل ہو گئی ہے، تو کیوں پیچھا رہ گئے ہیں؟ ذکر خدا نو زندگی وچ شامل کرو، ذکر خدا نال آباد کرو، دل دا زنگ لاؤ، دل دا زنگ لانا تائیں جو ذکر خدا کیتا، دلان دا اطمینان موسیقی وچ نہیں، روح دی غذا گانا ہو سی، پر اس دی جڑا گانا پسند کردا ہے، روح دی غذا، دل دی زندگی، روح دی حیات، کھانا کھایا جاندہ ہے بدن دی طاقت واسطے، بدن کمزور نہ ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے اپنی باڈی بلڈنگ دے وچ بڑے بڑے کھانے کھاندے ہیں تے بڑے بڑی انہاں دی ڈائٹ ہوندی ہے، کیوں کھاندے ہیں؟ تاکہ بدن طاقتور ہوئے۔ تے ڈھیر سارے ڈولے بنان آلیاں دیا نا روحاں بیمار پیاں ہوندیاں نے۔ ہائے 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 ہائے، یہ بظاہر جڑے نمائش کر رہے ہیں اس بات دی یا اس پاس سے آ رہے ہیں کہ ساڑا بدن بڑا طاقتور ہے، یہ جڑی طاقت اکٹھی ہو رہی ہے اس آخر مکنا ہے۔ ہاں جوالوں، اس مکنا ہے، آج نہیں تے کل اس طاقت، اس کھادے پیتے ہوئے اس وقت لائے، اس ختم ہونا ہے آخر ایک دن۔ یہ بدن دی غذا ہے، یہ بدن دی غذا ہے، کھانا روٹی مختلف کھانے، یہ بدن دی غذا ہے، تو روح دی غذا، روح دی غذا ہے ذکر خدا۔ مردہ نو روحاں، میں محمد والے محمد کا کلام پڑھ رہا ہوں، مردہ نو روحاں جوانوں دسن والا کوئی نہیں۔ محمد والے محمد دا پیغام 28-29 سال ممبر تے پڑھی کھلوتا سی، نہیں جان دے کتنا خدا دا پیغام تے کتنا پیغام محمد والے محمد دا پہنچایا جا رہی ہے۔ 95% تقریباً 95% جوانوں دنیا دے گناہگاراں دا کلام ممبر تو پڑھیا جا رہے ہیں تے دسیا جا رہے ہیں، 5% کلام اللہ دا پڑھیا جا رہے ہیں یا محمد والے محمد دا پڑھیا جا رہے ہیں۔ 90-95% جوانوں دنیا دا تیرے میرے جے گناہگاراں دی لکھی ہوئی چیزاں لکھاں دے مجمعن سنا دیتیاں جاندیاں، ہزاراں دے مجمعن سنا دیتیاں جاندیاں۔ غلط کسے الزام لایا ہے، غلط کسے بہتان بنے ہیں، بھئی یہ حق تے بول دے، نہیں تو حق تے بولتے بول لینا۔ اس تو بڑا ترو تازہ ذکر زندہ ہو جاوے، ذکر خدا، ایسا ذکر جوانوں دم کر کے مردے تے پھوک۔ لیکن اس تو پہلے تیاری کرنی ہوں دی، ہمیں جاگ دے بال نو کوئی نہیں سکول جا کے چھڑ ہوں دا، پہلے اس دا منہ دھوایا جاندہ ہے، ہائے 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 ہائے، پھر اس دا منہ دھوایا جاندہ ہے، اس نو یونیفارم پوایا جاندہ ہے، پھر اس دے بعد اس دا بستہ تیار کیتا جاندہ ہے، بستہ تیار کر دے تائیں اس دا ناشتہ دیتا جاندہ ہے، بھی اس نو اگا بھوک نہ لگے تاں سکول بھیجیا جاندہ ہے۔ یاد رکھ جوانو، اتھے تے بندے انو ترے جا تے جانا پوے، ترے جا دی اگر وہ ابتدا دے ویچ اگر اس دی تعلیم دے اتے غور نہ کرے، اتباع نہ کرے، ترے کمہ یونیفارم ناشتہ تے بستہ اینا ترے چیزاں نو نہ مننے تے سکول والے اندر نہیں جان دے، تیرے کول 5 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، 14 بھی ہیں، 72 بھی ہیں، 1,24,000 بھی ہیں، محمد یا سردار بھی ہیں، مل کے نعرہ حیدری یا علی یا علی۔
اس اگلے پورے سال دے اندر صرف 2 مجلساں دا ارادہ کیتا کہ صرف 2 مجلسیں پڑھیاں جان گیا. لالچ نہیں کیتا جائے گا، مجلساں دی مارو مار پیچھے اپنی جان اور کسی دی جان نو خطرے چ نہیں پایا جائے گا. 2 مجلساں لکھیاں جان گئی اور الحمدللہ تسی جان دے شروع تو جو لکھی ہو پڑھی ہے. 28-29 سال ہو گئے، کوئی بھی بانی ایسا نہیں ہے میرے مولا دا جڑا آکھے کہ وسیم عباس 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال ساڑھے کل نہیں پڑھیا. میرا خیال ہے ہن جڑا وقت ہے اس وقت ٹھہر کے بات کیتی جاوے، اطمینان نال بات کیتی جاوے، اپنے آپ واسطے نہ پڑھیا جاوے، اس مشن واسطے پڑھیا جاوے، اس اللہ کل شین قدیر دی رضا واسطے پڑھیا جاوے. اس واسطے نہج البلاغہ اگر ممبر تے لے ہونی پہ گئی، صحیفہ سجادیہ نو اگر لے ہونا پہ گیا، اس واسطے قرآن حکیم نو لے ہونا پہ گیا، تو اطمینان نال بات کیتی جائے گی، سکون نال کیتی جائے گی. چاہے وہ محرم دے ایام ہون، سفر دے ایام ہون، 2 مجلساں دی چونکہ میں سارے کل پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، حاضری دے چکے ہیں، جتھے جتھے میرے مولا نے لکھی ہے میں حاضر ہو چکے ہیں. ہن اگلا جڑا ارادہ ہے اگلے سال دا پورے دا ہوئی ہے کہ 2 مجلساں، تاکہ کسی دی جان نو خطرہ بھی نہ ہوئے. سکوٹر والے نو بچاؤنا بہت ضروری ہے، رکشے والے نو بچاؤنا بہت ضروری ہے، تے ذاکران دی رفتار بھی مڑ اللہ مان، ملک الموت بھی پچھو اوکھا ہی پڑھدا ہی نانو. ہاں انج یہ جی میں اے بھجدن یعنی اسی. تو میرے محترم سامعین، بات سکون نال، بات پتے دی کرنی ہے، بات 14 دی اپنی نہیں کرنی. ایک کرم میں اس اللہ کل شے بڑا سرور آیا ہے، لطف آ گیا ہے. اے میرے رب دا کرم آئی کہ آیاں نماز ہو گئی، اس دے بعد پرسکون ایک محفل مل گئی ذکر اور اتنی بڑی نیمہ رجب دی رات ہے، آج 15ویں دی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے. پھر پاک مخدومہ دی شب شہادت دی بھی روایت موجود ہے. تو ساڈا مم مثلی ساڈے جہا کون ہے کہ جس نو اللہ نے موقع عطا کیتا ہویا. تسی اپنے دل وچ ذکر خدا آباد کرو جوانو، اے فرمان حضور دے، اے فرمان مولا دے. بلکہ ساریاں گلاں چھڑیے، آؤ میں پہلی حدیث اس سفر دی، اس 2 مہینے تو بعد اس سفر دی آج پہلی مجلس اور اتنی بڑی شب 15ویں رجب دی رات ڈھڈیال دی سرزمین تے شیعہ سنی دے درمیان، مسلمانہ دے درمیان میں پہلی حدیث تہذیب آل محمد، مورخ آل محمد سرکار علامہ ہلی علیہ رحمہ دی چنے ہوئے موتیاں چو تہذیب آل محمد دی چو پہلی حدیث تو اڈے حوالے کرن لگا ہاں. ذرا تائید حق ادا کرنا جتنی سمجھ آوے. حضور صحابہ دی محفل وچ بیٹھ کے تاجدار فرمایا ہوئے جنت دے باغاں وچ جلدی گئے کرو. اپنی شان ویکھنی ہے تساں، اپنا مقام ویکھنا ہے. حضور فرمایا جنت دے باغاں میں ذکر خدا کتنا بڑا ہے. اوے جنت دے باغاں میں جلدی گئے کرو، دوڑ کے گئے کرو، بھج کے گئے کرو، نسدے گئے کرو جنت دے باغاں میں. صحابہ کرام کون بولے کلی رحمت دے سامنے؟ ایک صحابی ہاتھ بن کے آکھے یا رسول اللہ تے وہ جنت دے باغ ہیں کیڑے جڑے ہیں دنیا دے تے ہیں جنت دے باغ؟ فرمایا وہ مجلسیں جس میں ذکر خدا ہو رہا ہو، وہ مجمع کے جس میں ذکر خدا ہو رہا ہو. مل کے نعرہ ہے اس وقت مسجد نہیں ہے، امام بارگاہ نہیں ہے، یہ جنت دا باغ ہے، یہ جنت دا باغ ہے. فرمایا جنت دا باغ، حضور فرمایا او مجمع او مجلساں جن میں ذکر خدا ہو رہا ہو وہ زمین پر جنت کے باغات ہیں. گھر نو جنت دا باغ بناؤ، اپنی دکان آفس کھیت کھلیانے 2-4 منٹ مل جانون جنت دا باغ بناؤ. اولاد نال 10 منٹ بہن دا موقع مل جاوے، ماں باپ دی صحبت مل جاوے، اس نے جنت دا باغ بناؤ. اور جان دے ہو کہ جس بات کی مقدر ان تو آڈے خدا تو ان ہمیشہ ایک وقت سلامت رکھے. کی وقت ان تو آڈے آج 15ویں دی رات ایڈا وڈا انعام عطا ہویا، ایسی رات ملی جوانوں تے جے 2 راتہ پیچھے چلے جاؤ کسے دا پیر بیت اللہ وے جلوہ گر ہویا.
زندگی نو سجاؤ، زندگی اپنے نام اعمال نو بھاری کرو، وزنی کرو، صرف ایک ساتھ نال جوان نہ ہو، دین واسطے کچھ نہیں، رب دی راہ تے اچھا بولو، اچھا سنو، اچھا سوچو، اچھا لکھو، یہی لمحہ ہے۔ اے موت بار نکل کے ویکھو کیسے ہنیر گھلائے ان جوانوں، کوئی نہیں ویکھ دی پئی بھئی شادی ہوئی ہے یا نہیں، داڑھی لتھی ہے یا نہیں۔ حیران کر دیتا ہے موتاں نے 2024-25 دے وچ ایسی اموات ہوئی ہیں کہ انسان حیران ہو گیا بھی انہاں بندے ہمیں مر جانا ہی جنہاں دا کدی سوچے نہیں۔ تو اس دنیا دے اوتے بالکل اس دنیا دے اوتے کوئی وسا نہ کرو جوانوں، اس نو منافع سمجھ کے اتھے گزارے ہویا ہر پل منافع سمجھ کے کما لو، اٹھا لو جو اٹھا سکتے ہو۔ فرمایا وہاں جاؤ، ان باغات میں جاؤ جہاں ذکر خدا ہو رہا ہو۔ یہ پہلی حدیث تاجدار مدینہ دی۔ دوسرا فرمان والی ولایت امیر المومنین مولود کعبہ کی شان ہے، جس واسطے مصطفیٰ فرمایا علی حلالی تے حرامی دی پہچان ہے۔ واہ یا علی، واہ میرے مولا، بسم اللہ مل کے یا علی انت قسیم النار والجنہ کی شان ہے۔ کس بادشاہ دا ظہور ہے، لڑ نہ پلو ولایت دا، دنیا چھڑے تا چھڑ دینا، دنیا پچھا ہٹے تو ہٹ جانا، دامن ولایت امیر المومنین نہ چھوڑنا، مول پہ جانا ہے معاشرے۔ امیر ممکنات فرمان لگے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا خدا کا ذکر کیا کرو، کیونکہ تم جہاں خدا کا ذکر کرو گے خدا تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ ہر جگہ تے حاضر ناظر ہے یا نہیں؟ کوئی سجن تواڈے میرے نال دوست احباب ٹر پوے تو گل ہی نہ کرے، نال پان والا نال گل ہی نہ کرے۔ خدا ہر وقت نال انجے بے شاہ رگ تو قریب ہے۔ ہن تو موبائلاں تے بڑا رولا ہے بھی جڑے کول بیٹھن او دور ہیں تے جڑے دور ہیں، بلکہ جڑے سکن، بلکہ جنہاں نال بولنا ثواب ہے، جنہاں نو سلام دا جواب دینا ثواب ہے، انہاں نال بول کے کوئی نہیں راضی۔ ایک عجیب اس چیز دے بھی اتے اپنے اتے ورک کرو جوانو۔ رجب ہے، اگلا شعبان ہے، پھر اللہ دا مہینہ رمضان ہے، یہ مشق دے بہترین مہینے، موبائل نو استعمال کرو لیکن اس نو اپنے اتے حاوی نہ ہون دیو، اس نو اپنے اتے ہاسا تا نکلنا ہے تواڈا، ہاسا تا نکلنا ہے تواڈا اس گل تے۔ اجے تو میں ہاتھ ہولا رکھے ہویا ہے، ہاں پہلی مجلس ہے تو ہاتھ ہولا رکھے ہویا ہے، اس نو حاوی استعمال کرو تسی، اس نو تسی استعمال کرو۔ ویکھو میں گناہگار، تواڈی دعاواں دا صدقہ کچھ نہ کوئی تو مصروف ہو سہی، تواڈے جتنا نہ سہی تے تھوڑا تو ہو سہی، تواڈی جتنیاں کالاں مینوں نہ ہوندیاں ہو سن پر کچھ ہوندیاں تو ہو سنی سہی۔ بھئی کم از کم واٹس ایپ تے کوئی 15,000 پلس میسیج اجے ان ریڈ پیا ہے، جڑا روز دا 100-200 پڑھدا ہوں، مڑ اگلا کھولدا تے مڑ 400-500 آیا ہوندا ہے، تو لات اس وجہ تو پورا، لیکن یاد رکھا ہے حاوی نہیں ہون دیتا۔ وہ ویکلی سکرین ٹائمنگ آ جاندی ہے، کتنی ہونی چاہیے میری ویک دے وچ کتنا موبائل استعمال ہونا چاہیے؟ تقریباً ویک دے اندر کوئی 1.5 گھنٹہ دی ٹائمنگ ہے جوانوں۔ اور مینوں 14 تو ہی فرصت نہیں لبدی، ہائے ہائے مینوں رب دا گھر دس جاوے میرا چھوڑن تے دل نہیں کردا، مصلی نصیب ہو جاوے جوانوں، کوئی کونا مل جاوے میرا ہٹن تے دل نہیں کردا۔ میرا دل ایتھے تواڈے تاجدار دا فرمان سناواں، جس 2 دن پہلے جوف کعبہ وچ جس دن نور نے چمک ماری ہے، علی فرمیندن مومن دا دل مسجد جا کے انج خوش ہو جاندا ہے جویں مچھلیاں وچ جا کے خوش ہو جاندا ہے۔ گھبرانے والے اور ہیں، مل کے حیدری آلی جس دا مسجد دے اندر آ کے دل گھٹی گئے، دل دا علاج کرا۔
امیر المومنین فرمایا، اور فرمایا جس دا دل تنگ ہو جاوے مسجد دے اندر بھئی میں کس لئے اس قید چو نکلاں، یہ مجبوری دا کھاتا نہیں ہے، رب نو سجدہ کرنا ہے، کوئی تیری مجبوری ہوتے نہیں ہے کہ تم مجبور ہیں تو سجدہ کر، مجبور دا قبول ہی نہیں کردا۔ بندہ سامنے کھلا ہوئے جوانوں تے ذہن او سال نہ ہوئے وہ قبول ہی نہیں کردو، جا میں 14 بھیجے ناندے تو پوچھ میں ہاں کہوں، میں قرآن جیسے کتاب بھیجی ہے، پہلے پتا تھا کار تو کس دی بارگاہ وچ کھلوتا ہے، دھکے دی عبادت، دھکے دا سجدہ، مسلح نو ہاتھ لانا ہے 14 دی طریقت اچ نہیں ہے، 14 دی شریعت و سنت اچ نہیں ہے۔ علی علیہ السلام فرمایا جہاں ذکر کرو چونکہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت ساتھ ہے، تے جڑا ساتھ ہے تے ساتھ انجے جدو انہاں سارے ساتھ چھڑ جانا ہے۔ او کریم و علا کل شین قدیر، اس دی رحمت تواڈے نال ہے، اللہ ہی تواڈی سوچ دا سب تو بڑا حقدار ہے مسلمانوں، اللہ ہی تواڈی توجہ دا سب تو بڑا حقدار ہے۔ اس دنیا دے اندر اگر کسے واسطے مسکرانا چاہندے ہو تو مسلمانوں اپنے اللہ واسطے مسکراؤ، خوش ہونا چاہندے ہو اگر کسی دی گل سن کے تو اللہ دی گل سن کے خوش ہو، چونکہ خوشی دی بلند ترین منزل رضا خدا دی منزل ہے۔ کسی واسطے شیر لکھن تے دل بانی گیا ہے، کسی کان دل بانی گیا ہے بھی شیر لکھیے تو خدا واسطے قلم اٹھاؤ۔ کسی نال صلح کرن تے دل بانی گیا ہے، ووٹاں کان نہ کرے آئے، رب واسطے کرے آئے، رب واسطے اپنے اللہ کلے سے کسے نال لڑائی کریں، کسے تو دور ہوئیں، اپنے لالچ واسطے نہیں، اپنے لالچ واسطے نہیں، اس اللہ کل شین قدیر واسطے۔ یاد رکھیا ہے جوانوں، ایک حدیث سنائیے تو ان میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ دی، ایک حدیث سنائیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی، کیویں مجلس مکمل ہوئے جے اس سے موضوع تے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، مولا تے اگر حدیث نہ پڑھا ذکر خدا بھی ہویا ہے تے ذکر صلوات بھی ہویا ہے، ذکر رب بھی کر رہے ہیں نال صلوات بھی پڑھی جا رہی ہے، دو فضیلتاں دے تسی حامل ہو گئے، ایک ذکر خدا ایک درود محمد و آل محمد تے دو فضیلتاں سارے دے کول آ گئی۔ نیمہ رجب دی رات ہے، رات بہت وڈی ہے، متقین عابدین زاہدین عاشقین اج سکدے پین، پورا سال بندے اس رات دا انتظار کیتا ہے، سال بعد آ گئی ہے، تیرے کل اللہ دا گھر بھی ہے تے مجلس حسین بھی ہے۔ صادق آل محمد علیہ السلام فرمایا ایک ایسے لوگاں دا گروہ معاشرے چ داخل ہویا کہ جنہاں دے آن نال تمام اہل معاشر سوال کیتا ہے اے کون آ گئے، جنہاں دے آن نال معاشر دا رنگ بدل گیا ہے، فرشتے آکھیا اے او آ گئے نے او مجمع ہے جنہاں خدا دا ذکر بھی کیتا ہے تے 14 تے صلوات بھی پڑھی ہے۔ تہذیب آل محمد، تہذیب آل محمد جو لکھی ہے حدیث زبان بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کل شین قدیر دے ذکر نال اپنے دل نو آباد کرو، دل دی دنیا نو آباد کرو، آج دی مجلس سے ذکر خدا لائے کہ شامل کرو ذکر، اٹھ دیاں باندیاں، ضروری نہیں بھئی نماز اچھی تو اٹھی میں تے آکھیں بحول اللہ قوت ہی و اقوم و اقعد، نہیں گھر بھی اٹھیا کر، اگر اٹھدا راسے نہ کدی کسے دے سہارے اے پڑھ کے اٹھدا راسے کدی کسے دے سہارے دی لوڑ نہ پوسی۔ دوانوں سنو سہارے دی کیڑی لوڑ ہے جڑا سہارے واسطے اللہ دا ذکر چن لوے۔ اللہ کل شین قدیر دا ذکر اپنی زندگی نو آباد کرو ذکر الہی دے نال کہ جو حکم محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دا۔ دوسری بھی حدیث سنا کے میں اجازت لواں مصائب والے پاسے آواں۔
یہ 3 حدیث اپنے نال لے جانا، چوتھی بھی پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ، کسے جاتے کم آ جائے گی۔ اج دی رات کسے جوان دی زندگی وچ ذکر خدا آ گیا، واجب نماز دے بعد تسبیح سیدہ آ گئی، تو میں سمجھدا میں جتنا سفر کیتا میرا وہ سفر پورا ہو گیا۔ میں دعا دے کے جا رہی ہاں۔ صادق آل محمد علیہ السلام فرمایا اللہ دا ذکر کیتا کر، گھر بہت رب دا ذکر، مومن مل جان تو اللہ دا ذکر۔ فرمایا 3 مومن بیٹھے ہو سو 3 فرشتے بھی نال شامل ہو جاتے ہیں، 100 بندہ بیٹھے ہو سی ذکر خدا، مولا فرمائے 100 فرشتے نال شامل ہو جاتے ہیں، 500 بندہ ہے تو ذکر خدا ہو رہے ہیں، نال 500 ملائکہ بھی نال شامل ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرمائے تے مومنوں انعام دا اعلان اللہ آپ پیا کردا ہے، اللہ پیا دے تو مومنہ دے مجمع وچ میرا ذکر کر، میں فرشتیاں دے مجمع وچ تیرا ذکر کر۔ کیا بات ہے، مل کے نعرہ حیدری علی۔ کیڑا بدبخت ہے جڑا نہیں چاہتا کہ ایڈی وڈی بارگاہ وچ میرا نام پکاریا جاوے؟ کیڑا بدبخت ہے جڑا نہیں چاہتا کہ محفل اللہ کل شین قدیر دی ہوئے، مجمع ملائکہ دا ہوئے، اس محفل ذکر خدا کر دے جاؤ جوانوں، اور یاد رکھے جوانوں ذکر خدا کر دیاں انہا 14 دی بھی کیا بات ہے۔ او اللہ کل شین قدیر ہو بے مثل ہو بے مثال اللہ، یاد رکھا جوانوں اس جیسا پروردگار کوئی نہیں، اس دی مثل کوئی نہیں، اس دا شریک کوئی نہیں، اس دی نظیر کوئی نہیں۔ تے جڑے 14 جوانوں انہاں دی مخلوق اچ نظیر کوئی نہیں، اس جیسا خالق کوئی نہیں، انہاں 14 جیسی مخلوق کوئی نہیں۔ اس اللہ کل شین قدیر کرم دی، عزت دی، رفت دی، بخت دی انتہا کر دیتی ہے انہاں 14 دی ذات ہے۔ اپنی زندگی نو آباد کر اللہ دے ذکر نال، اور یاد رکھے جوانوں جو ذکر خدا دا شور ہویا بندے پوچھیا جی ذکر خدا دی حد کی ہے؟ یاد رکھے جوانوں 38 ہجری ممبر سلونی کوفہ دا شہر، علی ابن ابی طالب ممبر سلونی تے کھڑ کے فرمایا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں، نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر۔ انہاں انج ذکر کیتا ہے کہ آپ اللہ دا ذکر انہاں دا کرو، عبادت رب دی لکھی جاندی ہے۔ انہاں دی زندگی چاہمہ تحرین دی زندگی ہوئے، آل محمد دے گھرانے دے کسے افراد دی زندگی اٹھا کے کھولو خدا ملے گا جواب، دنیا نہیں ملے گی۔ اس دنیا دے ذائقے، دنیا دے رنگ نہیں ملن گے جوانوں، مگر ذکر خدا ملے گا، ذکر اللہ کل شیء قدیر ملے گا۔ اس دا ذکر نہ اند کیتا ہے جوانوں کہ خود اللہ دا ذکر قرار پائے، انہا انج ذکر کیتا ہے جوانوں، انہا انج ذکر کیتا ہے۔ آج سفر جاندے ہاں میں کسے نہ کہا میں کہ یار عید آلے دیں پتر کون ذبح کراوے، عید تے پتران دے لباس تبدیل ہوندے سمجھے چاہندے نے، عید تے پترانوں سونے سونے کھانے کھمونے سمجھے چاہندے نے، نہ کی عشق کیتا ہے رب نال، انہا ہر شئی وار دیتی۔ میں آدھارانا میلہ لگی مسلمانہ دنیا ویچ لٹیا کربلا آلیئیں، آجل سے ہوندین میدان بھجدین بندے آدھے نہیں فلاں تے پیڑ مک گیا، انہا 14 تے پیڑ مک گیا۔ دنیا دی نگاہ وے جی میں انہا 14 آنکھ پائیے نا تو انہا دے پتران پائیے، جنہاں دی ہائے نکل گئی ہے۔ آج دی رات میرا تو آڈے تے سوال ہے، صرف انہاں دے پترائیں دنیا نو اس دی اوقات دسیے، تو آڈی ہائے چ لگ دائے نہیں، اس ویڑے دیاں دھیاں میں، اس ویڑے دیاں مستوراں میں، اس ویڑے دیاں بیبیاں میں، تے پردے دار پردے دار جوانوں، نارام دا سواریاں، نہ تیز رفتار سواریاں دے سفر، او کی اس کی تیتے او نو مٹیا، ساری دنیا مٹ گئی مسلمانہ، او نو مٹیا جس اس دا نا چایا، او نہیں مٹیا، ان بھاویں نہ جنگل اچ مارے آئے، بھاویں لکا کے مارے آنے، بھاویں سے او نہیں مٹے، او زندہ و جاوید رہے، او حلالی مسلمان کوئی نہیں جس دے دل اچ اللہ دے عاشقاں دا تذکرہ نہیں ہے۔ ہائے کر کے رومنہ لیا اس ویڑے دیاں دھیاں بھی، ہائے کر کے رومنہ لیا، اس سے لے تاریخ دان آدھا ہے قلم حل گیا جداں شان
شام دے بازار سجاد تو پوچھ دی پیا وقت